عائشہ اکرام کے ساتھ مینار پاکستان میں جو تعجب خیز واقعہ پیش آیا، اس واقعہ کی وجہ سے پوری قوم اور ملت کا سر شرم سے جھک گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ واقعات ہمارے ہاں کیوں پیش آتے؟ تو ان واقعات کے پیش آنے کی بنیادی وجہ ہمارے معاشرے کی بے حیائی کی طرف جانا ہے، اور وہ بنیاد کو پکڑ کر کوئی بھی آدمی اپنے اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں اپنی اصلاح کروں، چاہے وہ علماء کرام بیان کریں کہ عورتیں تنگ کپڑوں کے اندر، ہلکے کپڑوں میں بے پردگی کے ساتھ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے، تو سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے کہ دیکھیں یہ مولوی لوگ عورتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، عورتوں کا حق نہیں دیتے، جبکہ آپ دیکھیں یہ تو عورتوں کا حق نہیں ہے بلکہ عورتوں کی بے عزتی ہے، لیکن افسوس کہ کوئی سمجھتا نہیں۔ اور اگر ہمارے وزیر اعظم صاحب کبھی اپنی زبان سے یہ بات نکال دیتے ہیں کہ بے حیائی پھیلنے کی وجہ یا لڑکوں کا لڑکیوں کے اوپر پوٹنے کی وجہ وہ یہی ہے کہ آپ اپنا لباس صحیح پہنے، پردہ کرے، تو ہر سیاسی اور غیر سیاسی آدمی کی زبان اور منہ کھل جاتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیں وزیر اعظم صاحب عورتوں کے حق کے خلاف بات کر رہے ہیں اور عورتوں کی لباس کے متعلق بات کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے بے حیائی نہیں پھیل رہی۔ تو وزیر اعظم صاحب بھی بیچارے مجبور ہو کر پھر کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے جو بات کی وہ ایسی نہیں، وہ ایسی تھی۔ اسی کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان اپنے آپ کے تبدیل کرنے کا ارادہ نہیں کرتا، اللہ رب العزت بھی ایسے لوگ، ایسے افراد، ایسے اقوام کو تبدیل نہیں کرتے۔ اب ظاہر ہے کہ عائشہ اکرام ٹک ٹاک کے بنانے کے لیے مینار پاکستان گئی تھی، اور اس سے پہلے ویڈیو پیغام انہوں نے دیا، لوگوں کو دعوت بھی دی کہ جس نے میرے ساتھ تصویر کھینچنی ہے یا اسی طریقے سے جس نے میرے ساتھ ویڈیو بنانی وہ آ کر بنا لے۔ جو سننے میں بات آئی وہی بتا رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اپنی شہرت کے لیے وہاں پر پہنچی، تو ظاہر ہے پھر ہمارے لڑکے تو ایسے جو ہے وہ لپنگے ہیں کہ وہ ان مواقع کے تلاش میں ہوتے ہیں کہ ہم بھی ایسی جگہوں پر پہنچ جائیں۔ وہ پہنچ گئے۔ عائشہ اکرام نے اپنے آپ کو مشہور کرنا تھا کہ میں کسی طریقے سے مشہور ہو جاؤں اور جناب میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے جائیں، یا میں اوپر چلی جاؤں، میرے سبسکرائب بڑھ جائیں اور میری ویلیو ہو جائے۔ لیکن جب وہ چیز جو لے کر وہ مینار پاکستان گئی تھی وہ حاصل نہیں ہوئی، تو پھر جناب اس کے بعد ایف آئی آر کٹوا دیا۔ تو حکومت سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو عائشہ اکرام کے ساتھ ہو یقیناً برا ہوا ہے، لیکن ایسے ٹک ٹاک والوں کو سمجھانا چاہیے کہ جب آپ ایسے ہجوم میں جاتے ہیں اور اپنی شہرت کے لیے ٹک ٹاک بناتے ہیں، تو ایسے ٹک ٹاکروں کو بتانا چاہیے کہ ایسے مقام پر آپ کو ٹوکری تو لگے گی۔ تو لہذا بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو صحیح راستے کی طرف گامزن کریں اور لے چلیں، اپنی عورتوں، اپنی بچیوں، ان کے اوپر نظر رکھیں اور ان کو اس بے حیائی کے کاموں سے روکتے رہے، تو پھر یقیناً کوئی بھی آدمی کسی کی بہن، ماں اور بیٹی کی طرف غلط آنکھ سے، بری نظر سے نہیں دیکھے گا، اور یہ ہم میں سے ہر آدمی کی ذمہ داری ہے۔ اسی کہ اللہ رب العزت نے دیکھیں مرد کو ایک صلاحیت دی ہے، مرد کو اللہ رب العزت نے عورت کے اوپر حاکم بنایا۔ یہ بیوی یا عورت مرد کی بیوی ہوا کرتی ہے،
تو ظاہر ہے کہ مرد کی مان کے چلتی ہے تو اس کا گھر بھی آباد ہوتا ہے، اس کا رہن سہن اچھا ہوتا ہے، ان کے اولاد بھی ٹھیک ہوتے ہیں، پریشانی بھی نہیں ہوتی، مصائب بھی نہیں ہوتے۔ لیکن جب عورتیں یہ آزادی والے نعرے شروع کر دے اور ٹک ٹاکرے بن جائے اور ویڈیو اپلائی کرنا شروع کر دے اور اپنے شہرت کے در پہ ہو کر تنگ لباس پہن کر مینار پاکستان میں تمام مردوں میں اکیلے جا کے گھس جائے، تو آپ بتائیے کہ قصور کس کا ہے؟ یقیناً مردوں کا قصور تو ہے، لیکن ہماری جو عائشہ اکرام ہے یہ بھی کسی قصور سے خالی تو نہیں ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ ایسے مواقع پر ان بے حیا ٹک ٹاکروں کو منع کریں کہ آپ ایسی جگہوں پر جا کر فحش فلمیں اور تصویریں نہ بنائیں تاکہ ہمارا معاشرہ اور خرابی کی طرف نہ جائے۔